بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 140 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاقرار سے باب الاستثناء سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نئے باب جس کا عنوان مصنف علیہ الرحمہ نے باب الاستثناء اور بعض کتابوں میں باب الاستثناء وما فی معناہ کے عنوان سے اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ 3 چیزیں ذکر کریں گے۔ پہلی چیز وہ استثناء کی بحث ہے، دوسری چیز وہ رجوع کی بحث ہے، اور تیسری چیز وہ تغییر کی بحث ہے۔ چونکہ اقرار کے بعد اگر مقر به سے کچھ کو الگ کرے تو اس کو استثناء کہتے ہیں، اگر پورے اقرار سے مکر جاتا ہے تو اس کو رجوع کہتے ہیں، اور اگر اس پورے اقرار کو تبدیل کر دیتے ہیں تو اس کو تغییر کہتے ہیں۔ تو ان تینوں سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ اس باب میں مسائل ذکر کریں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم استثناء سے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ استثناء کی تعریف کی طرف اشارہ کریں گے۔ استثناء کی تعریف ہے شرعاً الاستثناء تکلم بالحاصل بعد الثنیہ یا بعد الثانیہ، مستثنیٰ کے بعد حاصل پر تکلم کرنا، مستثنیٰ منہ کے بعد حاصل پر تکلم کرنا، یہ استثناء کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جاءنی القوم الا زیدًا، ہمارے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ تو یہاں پر ہم نے قوم سے زید کا استثناء کیا، تو یہ تکلم بالحاصل ہے بعد الثانیہ، استثناء کے بعد۔ استثناء کے لیے فقہا نے 5 شرائط ذکر کی ہے کہ 5 شرائط کے ساتھ اقرار سے استثناء صحیح ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ ان میں سے پہلی شرط وہ استثناء البعض ہے، یعنی مقر اپنے اقرار میں سے مقر به کا بعض مستثنیٰ کرے، اگر کل کو مستثنیٰ کرے گا تو پھر استثناء درست نہیں۔ الاتصال، دوسری شرط یہ ہے کہ مقر اگر اپنے مقر به سے کچھ استثناء کرتا ہے تو اس مستثنیٰ منہ کے ساتھ کلام میں متصل ہو، لفظاً ہو، اتصال نہ ہو۔ آج اقرار کر دیا 1000 کا، کل 500 مستثنیٰ کرے تو یہ درست نہیں۔ تیسری شرط الاتحاد بین الاستثناء والمستثنى منہ، استثناء اور مستثنیٰ منہ کا متحد الجنس ہونا ضروری ہے۔ اگر جنس متحد نہ ہو تو پھر استثناء کرنا درست نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط عدم التعلیق، یعنی مستثنیٰ اگر کر رہا ہے تو اپنے اس اقرار کو انشاءاللہ وغیرہ سے معلق نہ کرے، وگرنہ اس کے بعد پھر استثناء درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اقرار ہی درست نہیں ہوتا۔ اور 5 شرط دخول المستثنیٰ فی المستثنیٰ منہ لفظاً و معنی لا معنی فقط، مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ میں داخل ہونا ضروری ہے، لفظاً اور معنی دونوں طرح، صرف معنی نہیں۔ لفظاً کا معنی حقیقتاً اور معنی کا معنی ہے وصفاً، حقیقتاً اور وصفاً دونوں طرح وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہو۔ اگر صرف وصفاً داخل ہے، حقیقتاً نہیں، تو اس صورت میں پھر اس چیز کا استثناء کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 شرائط ہیں، انشاءاللہ ان کی مثالیں کتاب میں آ رہی ہے۔ اس مثالوں سے انشاءاللہ یہ شرائط مزید بھی واضح ہو جائیں گے۔
عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں باب الاستثناء وما فی معنیٰ. یہ باب ہے استثناء اور ان چیزوں کے بیان میں جو استثناء کی طرح ہے. اس سے مراد رجوع اور تغییر ہے جس کی بحث آگے آئے گی. صح استثناء بعض ما اقر به متصلا ولزمه الباقی لا استثناء الكل وصح استثناء الكيلي والوزني من الدراهم لا غيرهما ولو وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له وإن قال بناؤها لي والعرصة لك فكما قال. یہ باب ہے استثناء وما فی معنیٰ اور جو چیزیں استثناء کے معنی میں ہوں. استثناء لغت میں کہتے ہیں التغیر والاخراج، تبدیلی اور نکالنے کو. اور فقہا کی اصطلاح میں استثناء کی تعریف ہے التکلم بالباقی بعد الثنیہ. بعد الثنیہ مستثنی منہ کے بعد ما بقی پر کلام کرنا، تکلم کرنا، یہ استثناء کہلاتا ہے. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صح استثناء بعض ما اقر به. استثناء کی تعریف متن میں ذکر نہیں کی اس لیے کہ یہ معروف اور مشہور ہے. فوراً مصنف علیہ الرحمہ نے استثناء کے شرائط کی طرف اشارہ کیا اور پہلی بحث جیسے کہ میں نے خلاصے میں بتایا کہ استثناء کے شرائط ہی سے متعلق ہے. تو فرماتے صح استثناء بعض متکلم کا استثناء کرنا صحیح ہے، بعض مقربہی کا استثناء کرنا صحیح ہے. صح استثناء بعض کا استثناء کرنا صحیح ہے مقربہی یعنی بعض اس چیز کا جس کا وہ اقرار کر چکا ہے، اپنے اوپر لازم کر چکا ہے. بعض کا ذکر کیا. اگر کل کا استثناء کرے تو کل کا استثناء کرنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ استثناء کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ ہوا تکلم بالباقی، حاصل پر تکلم کرنا، باقی پر تکلم کرنا ضروری ہے استثناء کے بعد. اگر کل کا استثناء کر لیا تو پھر باقی کچھ رہے گا ہی نہیں. اس لیے فرمایا کہ صح استثناء البعض ما قر به، بعض اس چیز کا جس کا اس نے اقرار کیا ہے اس کا استثناء صحیح ہے، چاہے وہ ما بقی جو ہے وہ مستثنیٰ سے کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. مثلا اگر کوئی شخص کہے لہو علی 1000 درہم الا 900 کہ فلاں شخص کے مجھ پر 1000 درہم ہے سوائے 900 کے، تو یہ استثناء البعض ہے، کل نہیں، تو یہ صحیح ہے. اگرچہ مابقی اب اس پر صرف 100 درہم لازم رہ جاتا ہے، وہ اس سے کم ہے، مستثنیٰ سے کم ہے، تو مابقی کا کم یا زائد ہونے سے استثناء پر کچھ فرق نہیں پڑتا. اس میں بعض حضرات اختلاف کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مابقی کا مستثنیٰ منہ سے کم ہونا ضروری ہے، زائد ہو تو مابقی کا مستثنیٰ سے زائد ہونا ضروری ہے، کم ہو تو یہ استثناء درست نہیں. یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول ہے، اور اسی طرح امام مالک اور امام احمد وغیرہ رحمہم اللہ تعالی کے ہاں کہ استثناء صحیح نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ جب مابقی مستثنیٰ سے زائد ہو، یعنی مستثنیٰ منہ کا مستثنیٰ سے زائد ہونا یہ ضروری ہے. لیکن
طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں الا قلیلا مگر کم. پھر قلیل کی خود تعریف کی ہے کہ نصف رات یا نصف سے کچھ کم یا اس سے بھی زیادہ یعنی نصف رات سے بھی زیادہ. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ نصف رات یا نصف سے کم اگر ہم مستثنا کر لیں تو پھر ما بقی تو نصف سے زائد رہ جاتا ہے، لیکن اگر نصف رات سے زائد اگر ہم مستثنا کرتے ہیں تو پھر ما بقی اس سے کم رہ جاتے ہیں. اسی طرح لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین سوائے آپ کے بندوں کے جو مخلص ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ مستثنا منہ اجمعین ہے اور مستثنا عبادک ہے یعنی کم ہے. تو اب یہاں پر الا عبادک منہم المخلصین تو اللہ تعالیٰ کے بندے زائد بھی ہو سکتے ہیں جو مخلصین ہیں. تو اس لیے فرمائے کہ ما بقی کا کم یا زائد ہونا کوئی ضروری نہیں، کم ہو یا زائد ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا. تو فرماتے صح استثناء بعض ما قر به صحیح ہے استثناء کرنا بعض اس چیز کا جس کا اس نے اقرار کیا ہے متصلا، اس حال میں کہ یہ استثناء متصل ہو. متصلاً یہ دوسری شرط ہے کہ اقرار سے استثناء اسی صورت میں صحیح ہوگا جب مستثنی متصل ہو. اس پر اعتراض ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استثناء ایک دن کے بعد ذکر کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسیان تھی اور قرآن نے اس کا ذکر کیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو اس وحی کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فرمایا اعتراض کرنا یہ درست نہیں. تو مستثنا کا مستثنا منہ کے ساتھ متصل ہونا لفظاً تکلماً یہ ضروری ہے. ہاں اگر تکلم میں کچھ سکوت ہو جائے بوجہ مجبوری کے کھانسا یا زبان اٹک گئی تو اس انفصال سے اتصال پر کچھ فرق نہیں پڑے گا. وَلَزِمَهُ الْبَاقِي فرماتے ہیں کہ جب مقر نے اپنے مقربی سے کچھ استثناء کیا، بعض استثناء کیا اور استثناء متصلاً کیا ہو تو لازمہ الباقی تو ما بقی چاہے وہ کم ہو یا زائد ہو استثناء کے بعد وہ مقر پر لازم ہو جائے گا. لاستثناء الکل یا اسی پہلی شرط پر یہ تفریح ہے کہ استثناء بعض ہو کل کی استثناء نہ ہو. اے لا یصح استثناء الکل، کل کی استثناء صحیح نہیں. تو عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آج کے سبق میں ہم نے ایک نئی باب الاستثناء شروع کیا اور اس میں ہم نے استثناء کی تعریف اور استثناء کی شرائط کا خلاصہ اور آج پہلی شرط اور دوسری شرط، دو شرطیں ہم نے پڑھ لی، اس کو آپ یاد کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.